الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتحبين المظلومين الذين أذهب الله عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عذابتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المتين والقرآن الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صلوات محمد وعلى آغاز سخن اس دعا کے ساتھ خداوند عالم ہم سب کے نماز کو عبادت شمار فرمائے، اس عبادت کو اپنے قرب کا ذریعہ قرار دے اور زبان پر اسے الفاظ لانے کی توفیق عطا فرمائے، اس میں خداوند عالم کی رضا اور خوشنودی ولی دوران امام زمان علیہ السلام کی تائید شامل ہو. ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے خوبصورت ترین صلوات پڑھیں. عزاداران سید الشہداء علیہ السلام، آج 14 اگست ہے، مملکت خداداد پاکستان کا یوم آزادی کا دن ہے. اس ملک کے باسیوں کا اس ملک کے ساتھ یوم تجدید عہد وفا کا دن ہے. آج پوری پاکستانی قوم بلا تفریق رنگ و نسل، بلا تفریق مذہب و ملت آج اس ملک کے اندر جشن آزادی منا رہی ہے. ہر انسان اپنے اپنے انداز میں اس ملک کے بنانے والوں، اس ملک کے تحریک میں اپنی جانیں راہ خدا میں پیش کرنے والوں، اس ملک کو بچانے والوں، اس ملک کو بعظمت انداز میں چلانے والوں کو خراج عقیدت پیش کر رہا ہے. جو بات تہجد کی ہے کہ یہ ملک بنا ہے اسلام کے نام پر، اس ملک کی بنیاد اور اساس اسلام ہے. ایک اسلامی فلاحی ریاست کا قیام 14 اگست 1947 کو ہوا تھا، اور یہ آج پوری پاکستانی قوم کو یاد ہے. کیوں یاد ہے؟ کہ اس دن ایک چھوٹا سا خطہ انگریز کے چنگل سے آزاد کر کے ہم نے آزادی کا سانس لیا تھا، تاکہ اس ملک کے اندر ہم اپنی پوری آزادی کے ساتھ اپنے مذہب و عقیدے کے مطابق زندگی بسر کر سکیں. اس بات پر کسی پاکستانی کا بھی اختلاف نہیں. آج جس جملے سے آج کی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں اور پورے تمام پاکستانیوں کے لیے یہ جملہ میں ہدیہ کر کے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں کہ آج آؤ پاکستانیوں ذرا اسی بات پہ غور کرتے ہیں چند لمحے کہ جس دن ملک آزاد ہوا، ایک چھوٹا سا خطہ آزاد ہوا، انگریزوں کے تسلط سے آزادی ملی، اس دن تو پوری قوم مل کر اس ملک کی آزادی کا جشن مناتی ہے. ذرا سوچ، جس دن اسلام یزیدیت کے چنگل سے آزاد ہوا، تھوڑا سا بیدار ہو کے جملہ سنیے گا، جس دن یزیدیت کے چنگل سے اسلام کو آزاد کیا اور آسانی سے آزاد نہیں کیا. آج آپ مملکت خداداد پاکستان کے لیے جن شہداء نے قربانیاں دی، آج پوری قوم
ان شہداء کو خراج عقیدت پیش کر رہی ہے۔ نہ شیعہ کا فرق ہے، نہ سنی کا فرق ہے، نہ دیوبندی کا فرق ہے، نہ بریلوی کا فرق ہے، نہ سکھ کا فرق ہے، نہ ہندو کا فرق ہے، نہ عیسائی کا فرق ہے، بلکہ جس کے پاس بھی پاکستانی آئیڈینٹی ہے، جس کے پاس بھی پاکستانی شناختی کارڈ ہے، جو بھی پاکستان کا وفادار ہے، وہ آج اس تحریک آزادی کی شہداء کو خراج عقیدت پیش کر رہا ہے۔ اور یہ بات کوئی معمولی بات نہیں، یہ مستحسن بات ہے، یہ اچھی بات ہے۔ جو قوم اپنے شہداء کو بھول جاتی ہے پھر اس قوم کو زندہ رہنے کا حق ہی نہیں پہنچتا۔ لیکن سامعین محترم، جنہوں نے ایک چھوٹا سا خطہ آزاد کیا، ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے رنگ و نسل کے فرق کی ضرورت نہیں ہے، قوم و ملت و مسلک کے فرق کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر جس ہستی نے پورا اسلام تجھے یزیدیت کے جنگل سے آزاد کر کے دیا، پھر اس کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کسی فرقے کی ضرورت کیوں ہے؟ پھر اس ہستی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے پھر کسی فرقے اور قوم کی ضرورت کیوں ہے؟ پھر ہم نے کیوں حسین ابن علی کو فرقوں میں بانٹا ہے؟ جبکہ امام حسین فرقوں کی میراث نہیں، اسلام کی میراث ہے۔ اگر اسلام کی میراث ہے، یاد رکھیے جن شہداء نے بھی اس تحریک پاکستان کو کے اندر اپنا کردار ادا کیا، اپنی جانیں قربان کی، وہ بہت عظیم شہداء ہیں۔ ان کی عظمت میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن وہ کربلا والوں جیسے نہیں، وہ کربلا کے راہی ہیں۔ نہیں، اس جملے پہ آپ نے توجہ نہیں کی۔ وہ کربلا میں شہید ہونے والوں جیسے نہیں، بلکہ اسی کربلا کی راہ پر چلنے والے شہداء ہیں۔ انہوں نے یہ درس حریت حسین ابن علی سے سیکھا تھا۔ سامعین محترم، انہوں نے یہ اپنے ملک کے لیے، اسلام کی آزادی کے لیے، مسلمانوں کی ایسی ریاست کے لیے جس میں مسلمان اپنی زندگی، اپنے مذہب، اپنے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کر سکیں، یہ درس حقیقت میں انہوں نے کربلا ہی سے تو لیا تھا۔ جنہوں نے کربلا سے درس لیا، ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اگر فرقوں کی ضرورت نہیں ہے تو اس کربلا والوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے پھر فرقوں کی کیوں ضرورت پڑتی ہے؟ لیکن ایک جملہ یہیں پر اپنا درد بھی بیان کرتا ہوں۔ اسی مملکت خداداد پاکستان کے اندر آج 14 اگست ہے، لوگ جشن آزادی منا رہے ہیں، اور اسی سلطنت پاکستان کے اندر، اسی مملکت عزیز پاکستان کے اندر کچھ ایسے بھی باوفا بیٹے ہیں اس سرزمین کے جو آج عزاداری حسین کرنے کے جرم میں پابند سلاسل ہیں۔ مولا حسین کا ذکر کرنے کی وجہ سے پابند سلاسل ہیں۔ کیوں؟ کیا اس ملک کے لیے ہماری قربانیاں کسی سے کم ہیں؟ جن کو آج خوش کرنے کے لیے ہمارے حکمران اس عزاداری سین شہداء اور مکتب اہل بیت علیہ السلام کو محدود کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ان کے آباء و اجداد کل بھی نظریہ پاکستان کے مخالف تھے اور آج بھی ہیں، جبکہ ہم وہ ملت ہیں کہ جن کے آباء و اجداد نے اپنا سب کچھ لٹا کر کل بھی یہ ملک بنایا تھا اور آج بھی اپنا سب کچھ لٹا کر یہ ملک بچا رہے ہیں۔ اور میں اس کی دلیل رکھتا ہوں، آج کے دن میں اس کی دلیل رکھتا ہوں۔ ہم نے پچھلے 30 سالوں کے اندر 25,000 لاشیں اٹھائے، جس میں اس ملک کے وفادار بیٹے ڈاکٹر بھی تھے، انجینئر بھی تھے، وکیل بھی تھے، انٹلیکچوئل بھی تھے، علماء بھی تھے، زعماء بھی تھے، دانشور بھی تھے، ماتمی بھی تھے، عزادار بھی تھے، فوجی بھی تھے، پولیس والے بھی تھے۔ غرض ہر پاکستان کے محکمے سے ایسے باغیرت و باشعور جوان تھے جنہوں نے اس ملک کو بچانے کے لیے، اس ملک کے اندر تکفیریت کے جن کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنی جانیں قربان کی۔ لیکن اتنی جانیں قربان کرنے کے باوجود بھی ہم اس ملت نے کبھی پاکستان کے احساس اداروں پہ حملہ نہیں کیا۔ میں جو دلیل دے رہا ہوں، ہمیں شناختی کارڈ دیکھ کر بسوں سے اتار کے مارا گیا، ہم نے مملکت عزیز پاکستان کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ ہمیں مساجد میں
حالت نماز میں گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا. ہم نے کبھی چیزوں پر حملہ نہیں کیا. ہمیں جلوسوں میں ہمارے بچوں کے لاشوں کے چتھرے اڑا دیے گئے. ہم نے میران بیس پہ حملہ نہیں کیا. جاگرے میرے ساتھ میں کوئی جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. ہم نے میران بیس پہ حملہ نہیں کیا. ہم نے آئی ایس آئی کی بسز پہ حملہ نہیں کیا. ہم نے پرامن اپنے 100 لاشیں رکھ کر احتجاج کیا, لیکن پاکستان کی سرزمین پر ایک لائٹ بھی نہیں توڑی, درخت کا ایک پتا بھی نہیں توڑا. اس لیے کہ ہم جانتے تھے اگر ہم ایک لائٹ توڑیں گے تو یہ بھی پاکستان کا نقصان ہے. ہم اگر کسی ایک پتے کو بھی توڑیں گے یہ ہمارے ملک عزیز پاکستان کا نقصان ہے. ہم پاکستان کے اتنے باوفا بیٹے, ہم پاکستان کے اتنے باہمت و غیور بیٹے, کیا ہمیں کسی وفا کی سزا دی جا رہی ہے اس ملک کے اندر؟ ہمیں یہ سزا نہ دو. آپ جتنی مرضی سزا دو, ہم اس ملک کے وارث ہیں. اور جب میراث پہ کو خطرہ درپیش ہو تو میدان میں وارث ہی کھڑے ہوا کرتے ہیں. جب میراث کے اوپر کوئی اور قبضہ کرنے کی کوشش کرے تو پھر میدان میں صرف وارث ہی کھڑے ہوا کرتے ہیں. اگر یقین نہیں آتا تو آؤ کربلا میں دیکھ لو, اسلام کی میراث پہ یزید قبضہ کرنا چاہتا تھا. سلطنت اسلامی میں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان تھے, لیکن کوئی بھی یزید کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہوا. اگر کھڑا ہوا تو رسول اللہ کا بیٹا حسین ابن علی وارث اسلام ہی کھڑا ہوا. اور یہ ہمیں کربلا ہے کہ کربلا نے ہی سکھایا ہے کہ جب بھی ارث پہ خطرہ ہو تو وارث کو میدان میں کھڑا ہونا چاہیے. اور ہم وہ پاکستان کے باوفا بیٹے ہیں کہ جب بھی پاکستان کو خطرہ ہوا ہے ہم ہی باوفا, اس ملک کے وفا کرنے والے ہم ہی اس خطروں کا سامنا کرتے رہے. ہم نے اپنے بزرگ دیے, جوان دیے, ڈاکٹر دیے, انٹلیکچر دیے, ادبار ہم نے اس ملک کی عزت و ناموس کے لیے دیے, لیکن ہم نے اس ملک کے خلاف آج تک نہ اس ملک کے آئین کے خلاف نہ اس ملک کے کسی ادارے کے خلاف ایک لفظ کہا. لیکن تعجب ہے مجھے ان لوگوں پر جو ہماری اسی وفاداری کی ہمیں سزا دیتے, اور مجھے ان لوگوں پر بھی تعجب ہے جو اپنی آنکھوں سے اپنی میراث لٹتے ہوئے تماشائی بنے ہوئے ہیں. اپنی آنکھوں سے اپنی میراث کو لٹتا دیکھ رہے ہیں لیکن تماشائی ہے. کربلا تماشائیوں کی جگہ نہیں ہے. کربلا وفاداروں کا میدان ہے. کربلا باکرداروں کا میدان ہے. کربلا جب یزیدیت اپنے پھن پھیلا کر اسلام کے اوپر مسلط ہو جائے اس وقت یزیدیت کے پروں کے کاٹنے والوں کا نام ہے. عزیزان, موضوع گفتگو ہمارا کربلائی اسلام اور آبائی اسلام. یہ جو میں نے بیان کیا یہ ہمارا درد ہے. خدا کرے یہ درد ان کانوں تک پہنچے جو اس درد کا مداوع کر سکتے ہیں, اور مزید ہمارا اس ملک کے اندر امتحان نہ لیا جائے. عزیزان, موضوع گفتگو ہے کربلائی اسلام اور آبائی اسلام, جس کے لیے سرنامہ کلام میں سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 85 تلاوت کیا. خداوند عالم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, جو بھی اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کی کوشش کرے گا, کسی اور کوئی اور دین لے کر آئے گا, فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, اللہ اس سے کبھی بھی وہ دین قبول نہیں کرے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور یہ دنیا اس کی شاید بہت اچھی گزرے لیکن آخرت میں یہ شخص خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا. اور اسی کے ساتھ ہر روز میں امام حسین علیہ السلام کے کلام آپ کے سامنے ایک جملہ اس کلام نورانی کا تلاوت کرتا آیا ہوں کہ لوگ دنیا کے بندے ہیں, دین ان کی زبانوں کا ذائقہ ہے. جب تک ان کی معیشت دین کے ساتھ جڑی رہتی ہے یہ سارے دیندار رہتے ہیں. جب ان کو امتحان اور بلا و مصیبت میں ڈالا جاتا ہے پھر دینداروں کی تعداد بہت کم رہ جاتی ہے. سامعین محترم, خداوند عالم کا یہ فرمانا کہ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا, تم اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آؤ گے. یہ جملہ بتا رہا ہے کہ دین بہت سارے ہیں
لیکن ان بہت سارے دینوں میں جب تک تلاش کرنا، جب تک کا جو لفظ ہے وہ کیا ہے؟ تلاش اور کوشش۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس سے اچھی تلاش اور کوشش بھی مراد ہے اور بری تلاش اور کوشش بھی مراد ہے۔ اب تمہاری مرضی ہے، تم اللہ کا پسندیدہ دین تلاش کرو یا تم اپنی مرضی کا برا دین تلاش کرو، لیکن یاد رکھنا کہ اگر اس کے اللہ کے پسندیدہ دین کے علاوہ کوئی بھی دین تم لے کر آئے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ تم سے وہ دین قبول نہیں کرے گا، اللہ تم سے وہ دین قبول نہیں کرے گا۔ اول الدین معرفہ کی بنیاد پر جب ہم آتے ہیں کہ دین میں سب سے پہلی چیز معرفت ہے۔ اگر آپ تو دربار توحید میں آئے تو توحید کی معرفت، دربار رسالت میں آئے تو دربار رسالت کی معرفت۔ جنہوں نے اس راستے کو طے کیا ہے یقین مانے سب سے پہلے انہوں نے معرفت حاصل کی ہے۔ رسول خدا لشکر ترتیب دے رہے ہیں جنگ تبوک کے لیے، جملے سماعت فرمائیے گا، رسول اللہ لشکر ترتیب دے رہے ہیں جنگ تبوک کے لیے۔ اسی دوران ایک یہودی آ کر بیٹھ گیا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس جنگ کا علمدار میرا چچا زاد بھائی حضرت جعفر تیار ہوں گے، اگر یہ شہید ہو جائیں تو ان کے بعد یہ علمدار ہوگا، اگر وہ شہید ہو جائے تو ان کے بعد فلاں شخص علمدار ہوگا، اگر تیسرا بھی شہید ہو جائے تو اس کے بعد لشکر کو اختیار ہے کہ وہ اپنی مرضی کا امیر بنا لے۔ جملے کو سمجھیے گا، یہودی ہے، آیا ہے بارگاہ رسالت میں معرفت رسالت کے لیے، جب آیا آگے منظر کیا ہے؟ رسول خدا جنگ تبوک کے لیے لشکر ترتیب دے رہے ہیں، کہا یہ جائے گا، یہ جائے گا، یہ تین علمبردار میری طرف سے ہیں، اگر یہ تینوں شہید ہو جائیں تو اس کے بعد چوتھے کے لیے اختیار ہے کہ لشکر اپنی مرضی سے چوتھا امیر بنا لے۔ اس نے دل میں سوچا کہ اگر یہ واقعاً اللہ کے نبی ہیں تو پھر مجھے جنگ کے نتیجے کا انتظار کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تین علمدار منتخب کیے، چوتھا نہیں کیا، اور چوتھے کا لشکر کو اختیار دیا۔ یہ تین علمبردار منتخب کرنا اور چوتھے کا لشکر کو اختیار دینا اس بات کی دلیل ہوگی کہ اگر یہ واقعی نبی ہیں تو یہ جو تین نامزد کیے ہیں ان تینوں نے شہید ہونا ہے۔ یہودی لیکن آیا ہے دربار رسالت میں اسلام کا کلمہ پڑھنے کے لیے، آگے منظر دیکھ کے ٹھہر گیا، رک گیا، ایک مرتبہ رک کے کہتا ہے کہ انتظار کرنا چاہیے جنگ کے نتیجے کا۔ جنگ ہوئی، حضرت جعفر تیار شہید ہوئے، اس کے بعد جو دوسرے کمانڈر کو نامزد کیا تھا وہ بھی شہید ہوئے، اس دوسرے کمانڈر کو نامزد کیا تھا وہ بھی شہید ہوئے۔ اب چوتھے کمانڈر کو رسول خدا نے نامزد نہیں کیا تھا، کہا تھا لشکر خود نامزد کر لے۔ چوتھے کمانڈر کو لشکر نے نامزد کیا، جن کو مصطفیٰ نے نامزد کیا تھا وہ کرار رہے اور کرار رہتے ہوئے شہید ہو گئے۔ خدا کا جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، جن کو رسول اللہ نے نامزد کیا تھا وہ میدان میں لڑتے ہوئے استقامت کے ساتھ شہید ہو گئے، لیکن میدان نہیں چھوڑا۔ جس کو لشکر نے منتخب کیا، ادھر منتخب کیا، اس نے کہا ہمارے بس کا کام نہیں، آؤ گھر چلتے ہیں۔ میں کوئی جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، اگر آپ میرے ساتھ متوجہ ہیں، میں اگلا جملہ اگر یہ توجہ کے ساتھ جملہ سنیں گے تو مجھے پڑھنے میں لطف آئے گا، آپ کو سننے میں لطف آئے گا اور یہیں سے گفتگو آگے بڑھ جائے گی۔ سامعین محترم، جب تینوں کمانڈر شہید ہو گئے، چوتھا لشکر کو لے کے میدان سے فرار کر گیا تو اسی وقت اس یہودی نے کہا واقعاً یہ اللہ کا نبی ہے۔ دربار رسالت میں آ کر رسول اللہ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے اس نے کلمہ رسالت کا پڑھ لیا، لیکن قیامت تک ہم سب کے لیے اس واقعے کو نقل کر کے ایک جو ہے معیار بنا دیا، دیکھو اپنی مرضی سے رہنما نہ بنانا۔ جملہ میں نے کہنا چاہ رہا تھا، دیکھو اپنی مرضی سے رہنما نہ بنانا، اگر رسول بنائیں گے تو کرار رہے گا، تم بناؤ گے تو فرار ہو جائے گا۔
جملہ وصول کیا ہے. میرا مقصد کا تہم یہ نہیں ہے کہ آپ نعرہ لگائیں، یہ آپ کے نعرہ لگانا حوصلہ افزائی ہے مجھ جیسے طالب علم کی. سامعین محترم، بس جو جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، یہ یہودی تو کچھ دیر ٹھہرا تھا اس لیے کہ اس نے کہا میں تفکر کر لوں، غور کر لوں کہ واقعا نبی ہے یا نہیں. اگر نبی ہو تو ایمان لاؤں. ہم بھی امت مسلمہ کو یہی کہتے ہیں، آؤ کربلا میں ایک لمحے کے لیے تفکر کر لو. دین کرتا کیا ہے انسان کے ساتھ؟ دین کیا کرتا ہے؟ دین انسان کے ساتھ سب سے پہلا عمل جو کرتا ہے وہ انسان کو ہمت عطا کرتا ہے. اگر کوئی انسان دیندار کہلائے اور اس کے اندر ہمت نہ ہو تو سمجھ لینا یہ حقیقی دیندار نہیں، یہ حقیقی دیندار نہیں ہے. دین کا جو حقیقی دیندار ہوگا وہ کبھی بھی بے ہمت نہیں ہوگا. وہ جب بھی میدان میں آئے گا بے ہمت نظر آئے گا آپ کو. یہ ہمت اور جرأت و وسعت نظری اتنی خوبصورت خصلت ہے دین اسلام کی کہ اگر انسان کامل دیندار بن جائے تو دین اس کے اندر پہلا کام یہ کرتا ہے کہ اس انسان کے اندر ہمت پیدا کرتا ہے. عبادت کا دل نہیں کر رہا، تھکا ہوا ہے، لیکن دین اسے ہمت دلاتا ہے. نہیں، مالک کے سامنے جھکنا ضرور ہے. ہمت نہیں، بظاہر تھکاوٹ بہت زیادہ ہے، لیکن کون سی چیز ہے جو اس کو اٹھا کر اس گرم بستر سے سخت سردی کی رات میں اٹھا کر مصلے پہ کھڑا کرتی ہے؟ یہ دین کی عطا کردہ وہی ہمت ہے. کون سی چیز ہے جو اس کو جو ہے پھولے کے بستر سے اٹھا کر یزیدیت کے سامنے کانٹوں پہ کھڑا کر دیتی ہے؟ یہ دی ہوئی دین کی وہی ہمت ہے. اور یہ ایسی صفت ہے جو انسان کو کمال کی منزل تک لے جاتی ہے. دیندار انسان کے اندر اس صفت کا آ جانا، آیت اللہ آصف موسنی نے فرماتے ہیں دیندار انسان کے اندر کسی کام اس صفت کا آ جانا، بلند ہمتی وسعت نظری کا آ جانا، اس انسان کو کمال کی منزل تک لے جاتا ہے. اور پھر یہ کیسے کیسے کمال کرتا ہے؟ پھر جس جگہ پر جب اس کے اندر یہ صفت اپنے عروج پر پہنچ جائے تو پھر اگر یہ دشمن علی کے دربار میں بھی کھڑا ہوا ہو تو پھر کیا کہتا ہے؟ روایت میں ہے کہ عدی بن حاتم ایک مرتبہ امیر شام کے دربار میں کھڑے تھے. اس نے طنز کیا کہ تمہارے طراف کہاں گئے؟ اس کے 3 بیٹے تھے، طرفہ، طریفہ اور طراف. 3 بیٹے تھے. تینوں جنگ صفین میں امیر المومنین پہ اپنی جان نچھاور کر چکے تھے. تینوں اپنے مولا پہ اپنی جان قربان کر چکے تھے. یہ بوڑھا باپ زندہ تھا. مولا کی شہادت کے بعد ایک دن امیر شام کے ساتھ آمنا سامنا ہوا. جب آمنا سامنا ہوا اس نے طنز کیا کہ تمہارے طراف کہاں ہیں؟ اس نے کہا اپنے مولا پہ قربان ہو گئے، اپنے مولا پہ قربان ہو گئے. پلٹ کر اس نے کہا تیرے ساتھ علی نے انصاف نہیں کیا. اس نے کہا کیسے؟ کہا کہ تیرے بیٹوں کو تو قربان کر دیا لیکن اپنے بیٹوں کو بچا لیا. جناب عدی بن حاتم نے آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور ڈال کر اتنا جملہ کہا کہ علی نے میرے ساتھ انصاف کیا ہے لیکن میں نے اپنے مولا کے ساتھ انصاف نہیں کیا. میرا مولا شہید ہو گیا اور میں آج تک زندہ ہوں. میرا مولا شہید ہو گئے اور میں آج تک زندہ ہوں. جبکہ جس طرح میرے بیٹے اپنے مولا پہ نشاور ہوئے تھے اسی طرح حق تو میرا بھی یہی تھا کہ میں بھی اپنے مولا پہ نشاور ہو جاتا. یہ بات دشمن کے دربار میں کھڑے ہو کر ہر بندے کے بس میں نہیں ہے کہ کہہ سکے. یہ اسی کو خدا یہ صلاحیت عطا کرتا ہے جو جس نے دین علی کے در سے لیا ہو. یہ صلاحیت خدا اسی کو عطا کرتا ہے جس نے دین کربلا والوں سے لیا ہو. بلند ہمتی اس دین کی پہلی سیڑھی ہے. انسان قدم قدم پہ ڈگمگا جاتا ہے لیکن قدم قدم پہ ڈگمگاتے انسان کو جو چیز منزل تک پہنچاتی ہے وہ اس کی ہمت ہے. اگر اس انسان کے اندر اس کی ہمت بلند نہیں ہے
کیوں ہمت کی بات کی میں نے؟ اس لیے کہ انسان تابع ہے انسان کا عمل تابع ہے ارادے کے، اور ارادہ انسان تابع ہے انسان کی فکر کے۔ میں جملے کو ریپیٹ کر رہا ہوں، آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں نا، کرنے سے پہلے ارادہ کرتے ہیں کہ میں یہ کام کروں گا۔ آپ گھر سے مجلس امام کے لیے آئے، پہلے آپ نے ارادہ کیا میں فلاں مقام پر مجلس سنوں گا۔ اب اس ارادے کی تکمیل کا، گھر سے چل کر یہاں تک آنا یہ ارادہ نہیں، یہ آپ کا عمل تھا۔ وہاں سے چل کر یہاں تک آنا یہ آپ کا عمل تھا کہ وہ اس ارادے کو آپ نے عملی شکل میں بدلا تب جب یہاں آپ پہنچ گئے۔ لیکن آپ یہاں آئے، کسی اور جگہ کیوں نہیں گئے؟ آپ یہیں پر آئے، کسی اور جگہ کیوں نہیں گئے؟ مجلسیں تو بہت زیادہ ہو رہی تھی، لیکن آپ نے اسی جگہ کا انتخاب کیا، یا آپ نے جس جگہ کا انتخاب کیا اس کے علاوہ بہت ساری جگہ پر مجلسیں ہو رہی تھی، لیکن آپ نے ان بہت ساری جگہ میں سے اس جگہ کا انتخاب کیا جہاں خطیب اور مجمع کی فکر آپ کی فکر سے ملتی تھی۔ جملہ میں نے کہا ہے، تھوڑا سا بیدار ہو کے جملے کو وصول کیجیے۔ یعنی اب تین باتیں آپس میں مل گئی نا، انسان ارادہ کرتا ہے اور اس ارادے کا نتیجہ عمل ہے، لیکن ارادہ تابع ہے انسان کی فکر کے۔ جیسی فکر ہوگی ویسا ارادہ ہوگا، جیسا ارادہ ہوگا ویسے ہی عمل ہوگا۔ اب اگر فکر میں انسان کے حسین ہو، فکر میں انسان کے کربلا رچی بسی ہو، فکر انسان کی کربلائی ہو، تو پھر انسان جب بھی تلاش کرے گا وہ کربلا تلاش کرے گا۔ اور اگر فکر میں یزید بسا ہوا ہو، پھر اس کا جو بھی عمل ہوگا پھر اسی فکر کے تابع ہوگا۔ یعنی پہلی چیز جو انسان کے اندر یہ بلند ہمتی پیدا کرتی ہے وہ کیا ہے؟ اس کی فکر کو درست کرتی ہے۔ اب جب فکر اس کی درست ہو گئی تو فکر اس کے ارادے پر حاوی ہے۔ جب اس کی فکر کا جو ماتحت اس کا ارادہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کا ارادہ اس کے عمل پر حاوی ہے، اور آخر یہ تین چیزیں مل کر اس کو حسین کے دروازے پہ لے آتی ہیں، یہ تین چیزیں مل کر اس کو کربلا کے دروازے پہ لے آتی ہیں۔ اب کربلا کے دروازے پہ جب یہ آ جاتا ہے تو پھر کون سی چیز ہے جہاں پر جو اسے ڈٹ کر کھڑا رہنا سکھاتی ہے؟ یہ بہت اہم جملہ ہے جو کہنے جا رہا ہوں۔ کون سی چیز ہے جو اس کو کربلا میں کھڑا کر دیتی ہے؟ کون سی چیز ہے جو اس سے اپنا خاندان چھڑاتی ہے؟ کون سی چیز ہے جو برادری چھڑاتی ہے؟ کون سی چیز ہے جو مال و اسباب چھڑاتی ہے؟ کون سی چیز ہے جو ناز و نعمت سے چھڑا لیتی ہے؟ کون سی چیز ہے جو اسے 3 دن کی بھوک برداشت کرواتی ہے؟ کون سی چیز ہے جو اسے 3 دن کی پیاس برداشت کرواتی ہے؟ کون سی چیز ہے جو اس کے بدن کو زخموں سے چور چور ہونا تو پسند کرتی ہے لیکن کسی یزید کے سامنے سر جھکانا پسند نہیں کرتی؟ کیا چیز ہے یہ؟ اس کربلا سے دی ہوئی وہ ہمت ہوتی ہے، وہ حوصلہ ہوتا ہے، اور وہ حوصلہ کیا کرتے اس کو میدان میں کھڑا کر دیتا ہے۔ اب جب یہ میدان میں کھڑا ہوتا ہے تو پھر کوئی مشکل اس کے لیے مشکل نہیں رہتی، کوئی سختی اس کے لیے سختی نہیں رہتی۔ اسلام یہی تو ہمت انسان کے اندر پیدا کرتا ہے۔ وہ علی سینا بہت بڑے طبیب تھے اپنے زمانے کے۔ ایک دن ان کے ایک خادم نے کہا دنیا آپ کی اتنی باتیں مانتی ہے، آپ نبوت کا دعویٰ کیوں نہیں کرتے؟ آپ نبوت کا دعویٰ کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا کہ میں کہاں اور نبی کہاں؟ انہوں نے کہا نہیں، آپ جس کو جو بات کہتے ہیں وہ آپ کی بات پہ من و عمل کرتا ہے، آپ کو حکیم سمجھتا ہے، اور اپنی جو ہے جسمانی بیماری ہو یا روحانی بیماری ہو، ہر بیماری کے علاج کے لیے آپ کے دروازے پہ آتا ہے۔ اگر آپ نبوت کا دعویٰ کریں لوگ بہت جلدی آپ کی بات مان لیتے ہیں۔ انہوں نے اس وقت کچھ نہیں کہا۔ کچھ دن گزرے، برف پڑ گئی، شدید برف باری ہو رہی تھی کہ اس برف باری کے دوران اچانک انہوں نے کسی خادم سے جس نے مشورہ دیا تھا اسے کہا کہ اٹھو اور مجھے پانی دو، اٹھو اور مجھے پانی پلاؤ۔ اس نے ایک مرتبہ سستی کی،
کچھ دیر کے بعد انہوں نے پھر دوبارہ اس کو آواز دی، اٹھو مجھے پیاس لگی ہے پانی دو۔ اس نے پھر سستی کی، پھر کچھ دیر کے بعد انہوں نے تیسری مرتبہ کہا اٹھو مجھے پیاس لگی ہے پانی دو، یہ نہیں اٹھا۔ اتنے میں اسی سخت ترین برف والی رات میں مسجد کی سپیکر سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی۔ ابو علی سینا خود اٹھے، اٹھ کر اسی نوکر کا کندھا ہلایا، کہا وہ مجھ کو نبوت کا دعویٰ کرنے کا مشورہ دینے والے، اٹھ، تو مجھے نبوت کا مشورہ دے رہے کہ میں نبی ہونے کا دعویٰ کروں، جبکہ تو میرا نوکر ہو کر میری بات نہیں مانتا، جبکہ کئی سو سال پہلے نبی نے کہا تھا کہ لوگوں کو اللہ کے گھر میں نماز کے لیے بلانا ہے۔ اب جو شخص اذان دے رہا ہے اس نے نبی کو دیکھا نہیں، اس نے نبی کو سنا نہیں، اس نے کسی کی زبان سے سنا کہ مصطفیٰ نے کہا تھا کہ اللہ کے گھر میں لانے کے لیے لوگوں کو اس طرح بلانا ہے۔ دیکھ تو گرم بستر چھوڑ کر گھر کے اندر میری بات کو تو نے نہیں مانا، وہ اپنا گرم بستر چھوڑ کر اس سخت ترین برف کے عالم میں بھی اپنے گھر سے نکل کر مسجد میں جا کر سپیکر پہ لوگوں کو آواز دے رہا ہے۔ یہ اس کا بلانا اس بات کی دلیل ہے کہ جس نبی کا پیروکار ہے وہ نبی سچا نبی تھا۔ تو مجھے نبیوں کی دعوت، نبی ہونے کی دعوت دے رہا ہے۔ یہ فطرت انسان کی کہ ذرا سی کسی کے اندر کوئی خصوصیت دیکھتے ہیں فرعون بنا دیتے ہیں لوگ، لیکن اس فرعونیت کا راستہ کون سی چیز روکتی ہے؟ انسان کے اندر دینداری۔ اب بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ دیندار بھی بلند ہمت ہوتے ہیں اور بے دین بھی۔ اس سے پہلے ہم یہ فرق جان لیں کہ جو دیندار کے اندر بلند ہمتی آتی ہے یہ آتی کیوں ہے؟ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ کو ذہن میں رکھیے۔ یہ جو دیندار شخص ہے اس کے اندر جو ہمت، یہ بلند ہمتی آتی ہے، یہ وسعت نظر جو آ جاتی کیوں آتی ہے؟ اس وجہ سے آتی ہے کہ دو نظریے ہیں زندگی کے بارے میں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ یہ 50 60 60 سال 70 سال ہماری زندگی ہے، وَإِنْهُمْ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا۔ قرآن مجید میں سورہ واقعہ مومنون میں اللہ نے ہماری زبان سے نقل فرمایا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بس یہی تو ہماری تھوڑی سی زندگی ہے، اس کے بعد ہمیں مر جانا ہے بس۔ اب یہ جو نظریہ ہے نا کہ بس یہ 50 60 60 سال 70 سال ہماری زندگی ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، یہ اس کو کہتے ہیں بے دینی۔ لیکن اس کے مقابلے میں جب دیندار کوئی بات کرتا ہے نا تو اس کی نگاہ میں اگرچہ یہاں پہ وہ 1000 سال بھی رہے، یہ 1000 سال بھی اس کی نگاہ میں زندگی نہیں ہوتی، بلکہ اس کی نگاہ میں زندگی وہ ہوتی ہے جو مرنے کے بعد اسے ملتی ہے۔ اس کی نگاہ میں حقیقی زندگی وہ ہوتی ہے جو اس کے محبوب سے اس کی ملاقات کرواتی ہے۔ نہیں، اور آپ کے لیے آسان کروں جگانے کے لیے، یعنی ایک علی والے کی نگاہ میں حقیقی زندگی وہ ہے جو اسے اس دنیا میں مرنے سے پہلے اپنے مولا کی زیارت کروا لے، جو اسے اس دنیا میں موت سے پہلے، موت کا ذائقہ چکھنے سے پہلے سراب مولا کی زیارت کروا دے۔ اس لیے کہ مولا علی فرماتے ہیں میں ہر مرنے والے کے سرانے آتا ہوں، خواہ مومن ہو یا منافق ہو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، ایک مولا کائنات جناب حارث حمدانی کو خود فرمایا میں ہر مرنے والے کے سرانے آتا ہوں۔ جب ملاقات محبوب اتنی حسین ہو کہ اس کے مرنے کے بغیر وہ ہو ہی نہ سکتی ہو تو پھر کون ہے ایسے مرنے پہ نہ مرے؟ کیوں؟ اس کو پتا ہے کہ یہ جو زندگی ہے میری بے شک میں 100 سال جیوں یا 1000